وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है कि सोचे समझे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्म इल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुत्रफ़ीन वकानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम वकानू यक़ूलून अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउना अल-अव्वलून क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम थुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लून अल-मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फमालिऊन मिनहा البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, ये पहलों में से भी बहुत होंगे, व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, और पिछलों में भी बहुत से होंगे। ये अस्हाबुल यमीन हुए। अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, अब रह गए वो बाएं वाले। कैसे हैं वो बाएं वाले? फी समूमिन, वो तेज लू में होंगे, वह हमीमिन, खौलते हुए पानी को,
پینے والے ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے، مرفع الحال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں، دنیا کا عیش و آرام تھا۔ وَقَالُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حنث العظیم، کانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون، اور وہ یہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے نبی، ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، لازماً جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو۔ بھٹک رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف کے الفاظ یاد کیجئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں، تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت سے، فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، جیسے کہ پیاس سے مرا ہوا جنی بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو، پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا، ایسے پیو گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی، یہ ہوگی ان کی ضیافت، ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو۔ اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو کہ سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں آ گیا، ترتیب الٹی ہو گئی۔ اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صنائی اور خلقت، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں، سوال کے انداز میں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تصدیق کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے، استبعاد کیوں نظر آتا ہے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے، ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جھلی ہے، 3 پردوں میں، فی ظلمات ثلاث، کون تخلیق کر؟ تم تخلیق کرتے ہو، تم نے اعضاء بنائے ہیں وہاں جا کے، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب سکھایا ہے، جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب تیری ہے۔
نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. بہرحال اس کی ایک توجیہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے. تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں. موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے. پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا. گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس. وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے، جسم جو ہے وہ نیا ملے گا. یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا. ہم نے یہ دیدار سے حائل کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو. روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا. یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں ہے. یہ میرے خون کے خلیات ارب ہا ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے ہیں، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ہماری کھال کے اوپر سے جھلی پھسلتی رہتی ہے، اور بنتے رہتے ہیں. ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہیں. تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا؟ کون سا جسم ہوگا؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا، جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے. اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ، جو ملحق کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ، وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا. تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نے ہی تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں، تمہارے جیسے امثال. اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے. سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. امثال کا لفظ آتا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے. لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ معلوم کتنے تغیرات آ چکے. الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے تم، اس میں اٹھا دیں گے تمہیں، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم ہے. تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں، سلالۃ من ماء مہین، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروہ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو اے انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت اخذ کرتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسی پیدا کر سکتا ہے. اب آگے چلیے، اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان. افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں،
انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟ بل انت یا رب، کہیے نہیں اے اللہ تو اگانے والا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوئے انقلاب، یہ کس کا نظام ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکڑ چلے، کوئی اولے پڑ جائیں، فظلتم تفکہون، تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب بیڑا غرق ہو گیا، انا لمغرمون، ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، برسایا ہے، یا ہم ہیں برسانے والے؟ بل انت یا رب، یقیناً اے پروردگار تو ہے اتارنے والا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے، اٹھایا ہے، اگایا ہے، یا ہمیں اگانے والے؟ بل انت یار، اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں، یہ سوال یہ جواب۔ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو، اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع، یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو لگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا، درخت کس نے اگائے، تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی، اس کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔